السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ ظالم بادشاہ کا برا انجام۔ کسی ملک میں ایک ظالم و مغرور بادشاہ رہتا تھا۔ اس نے ایک شاندار محل بنوایا اور اس کی تعمیر پر کافی مال خرچ کیا۔ تعمیر مکمل ہونے کے بعد بادشاہ نے اپنے چند سپاہیوں کو ساتھ لیا اور محل دیکھنے کے لیے چل پڑا۔ اندر سے دیکھنے کے بعد اس نے اپنے محل کے ارد گرد چکر لگا کر بیرونی حصے کا معائنہ شروع کر دیا۔ ایک جگہ رک کر اس نے ایک جھونپڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، یہ ہمارے محل کے ساتھ جھونپڑی کس نے بنائی ہے؟ سپاہیوں نے جواب دیا، چند روز سے یہاں ایک مسلمان بوڑھی عورت آئی ہے، اسی نے یہ جھونپڑی بنائی ہے اور وہ اس میں اللہ پاک کی عبادت کرتی ہے۔ بادشاہ یہ سن کر بڑے غرور کے ساتھ بولا، اس غریب بڑھیا کو یہ حق کس نے دیا کہ ہمارے محل کے قریب جھونپڑی بنائے؟ اس جھونپڑی کو فوراً گرا دو۔ حکم پاتے ہی سپاہی جھونپڑی کی طرف بڑھے۔ بڑھیا اس وقت وہاں موجود نہ تھی۔ سپاہیوں نے فوراً اس غریب بڑھیا کی جھونپڑی کو ملیا میٹ کر دیا۔ بادشاہ جھونپڑی گروانے کے بعد اپنے دوستوں کے ہمراہ اپنے نئے محل میں چلا گیا۔ جب بڑھیا واپس آئی تو اپنی ٹوٹی ہوئی جھونپڑی کو دیکھ کر بڑی غمگین اور پریشان ہوئی، اور جب اسے معلوم ہوا کہ بادشاہ نے اس کی جھونپڑی کا نام و نشان مٹا دیا تو اس نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر اللہ پاک کی بارگاہ میں درخواست کی، اے میرے پاک پروردگار، یا ذوالجلال والاکرام، جس وقت میری جھونپڑی توڑی جا رہی تھی تو میں موجود نہ تھی، لیکن میرے رحیم و کریم پروردگار، تو ہر چیز دیکھتا ہے، تیری قدرت تو ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے، تیرے ہوتے ہوئے تیری ایک عاجز بندی کی جھونپڑی توڑ دی گئی۔ اس بڑھیا کی آہذاری اور دعا مقبول ہوئی۔ اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس پورے محل کو بادشاہ اور اس کے سپاہیوں سمیت تباہ و برباد کر دو۔ حکم پاتے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر تشریف لائے اور سارے محل کو اس ظالم بادشاہ اور اس کے سپاہیوں سمیت زمین بوس کر دیا۔ اللہ پاک نے اس مغرور بادشاہ کی ہر چیز کو تباہ کر دیا۔ بے شک اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ زمین اور آسمان میں حکم صرف اللہ کا چلتا ہے۔